پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ہمارے ساتھ چیف منسٹر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو آور شو. کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں سر. بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. مجھے جاننا چاہوں گی کہ آپ اس سیاست میں کس طرح آپ نے شروع کیا, یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ مجھے بالکل پتہ نہیں ہے کہ مجھے 2 وائرسیں کہاں سے لگی ہیں. اچھا. ایک سیاست کی, اچھا. دوسرا ادب کی. صحیح. تو میں چھوٹا تھا, جو ایوب خان کے زمانے, ایوب خان کے خلاف جو ہے نا جی جمہوری قوتوں نے تحریک چلائی. صحیح. تو میں اس تحریک, کون سے سن کی بات ہے یہ سر؟ یہ مجھے خود پتہ نہیں ہے. اچھا. میں بھی 70s before 70, 69, 68. صحیح صحیح. تو ہم چھوٹے تھے تو ہم وہاں نظمیں پڑھا کرتے تھے اچھا جی. لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے. صحیح. تو اس دن سے لے کر آج تک ادب سیاست, کبھی یہ ادب اوپر آتا ہے, کبھی سیاست اوپر آتا ہے. آج کل سیاست اوپر آ گیا ہے. صحیح. تو میں وزیر اعلیٰ بن گیا ہوں. صحیح. یہ سی ایم کا جو سفر تھا, کیا دشواریاں پیش آئی آپ کو اس میں؟ مجھے کوئی دشواری نہیں ہے کیونکہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں. صحیح. سارے زندگی چیلنجزوں سے کھیلتا رہا ہوں. صحیح. اب مشکلات ہیں صحیح. لیکن لائف خود ایک چیلنج ہے. صحیح. تو جو چیلنجز بلوچستان کو ہے, پاکستان کو ہے, ان کو ہم آہستہ آہستہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ریڈیوسڈ دی کرائم ریٹ اپ ٹو 40%. ماشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سیٹلر پھر واپس آ رہے ہیں کوئٹہ میں. کوئٹہ کی رونقیں پھر بڑھ گئی ہیں, ماشاءاللہ. نظر نہ لگے. لیکن چونکہ ہم ایک کنفلکٹ زون میں ہیں, ہم بالکل اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اتنی ایفرٹس کے باوجود بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم جو ہے نا اس سے غافل ہیں, بلکہ پچھلے دور میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایک نن فنکشنل گورنمنٹ تھے. ہم نے اس نن فنکشنل گورنمنٹ کو ایک فنکشنل گورنمنٹ بنایا ہے. اس کے سامنے بے شمار مشکلات ہیں, سیاسی ہیں, معاشی ہیں, ہماری اپنی انسٹیٹیوشنلز ہیں. ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنل بریک اپ ہوا ہے, پولیس بکھرا ہوا تھا, لیویز بکھرا ہوا تھا, ڈپارٹمنٹ ان کو ہم لوگ آہستہ آہستہ جوڑ رہے ہیں. ہماری یونیورسٹی ہم بکھری ہوئی تھی. تو تھینکس ٹو گاڈس کہ ہم بہت سے چیزوں کو جو ہے نا ہم واپس اپنی جگہ پہ لا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کچھ خاص ابھی تک کچھ اقدامات نہیں ہوئے, کیوں نہیں ہوئے ابھی تک؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ لا اینڈ آرڈر کے بعد ہماری پرائورٹی ایجوکیشن, ہیلتھ, ایگریکلچر. صحیح. ہم جب آئے تو ہماری بجٹ 4% ٹوٹل ہماری PSDP کی سطح ایجوکیشن پہ ہم نے اتنے کام کیے کہ ہم نے اب پاکستان میں واحد ہماری بجٹ ہے جو 24% ہم ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں. اچھا, ویری نائس. ہمارے 71 میں ایک میڈیکل کالج ملا تھا. اس 1.5 سال میں ہم 3 میڈیکل کالج بنا چکے ہیں, 6 یونیورسٹیاں بنا چکے ہیں. ناؤ وی آر فوکسنگ آن دی پرائمری ایجوکیشن, سیکنڈری, ٹیکنیکل ایجوکیشن. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا خواری بلوچستان کر رہا ہے نا, باقی بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس سسٹم ہے. مطلب وہ ٹرائبس کے بچے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا, اس دفعہ ہم نے جو کمپین چلائی تھی, 2 کمپین ہم نے چلائی. گڈ بائی ٹو چیٹنگ. اچھا ٹھیک ہے. اس پہ ہم نے بہت کام کیا, ٹیک اٹ فرام چیف منسٹر اپ ٹو ڈپٹی کمشنرز. ہم نے چیٹنگ کو جو ہے نا تلوسہ ختم نہیں کیا ہے, لیکن ہم نے بہت حد تک اس کو جو ہے نا ریڈیوس کیا ہے. نمبر 2, ہم نے ایک پیک چلایا ہے اسکول برو تحریک. اچھا. تو اس میں ہمارا ٹارگٹ تھا کہ اس دفعہ جو ہے نا 5 لاکھ اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخلہ دیں گے. ہماری مالی مشکلات ہیں, لیکن ہم نے ایجوکیشنز میں یہ پہلا گورنمنٹ ہے جہاں پہ ہم وہ کہ تمام بچوں کو ہم وقت ان کو کتابیں بھی دے رہے ہیں. ہم نے 5 ارب کی انڈومنٹ فنڈ کریٹ کیا ہے جو اپنے بچوں کو اسکالرشپ دینے کے لیے. دس از فرسٹ ٹائم ان بلوچستان. کیا عوام آپ کو کوآپریٹ کر رہی ہے اس پہ کہ بچے بھیج رہے ہیں؟ بالکل. لیکن میں ابھی دس از فرسٹ ٹائم کہ ہم نے جو ہے نا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کوئی 4,500 ہم جابس دے رہے ہیں, وہ تمام NTS پہ دے رہے ہیں. ابھی ہم نے کوئٹہ کی NTS کی, اور میرے خیال میں بلوچستان کی ہسٹری میں ایجوکیشن NTS پہ نہیں رہا ہے. جتنے ٹیچنگ اسٹاف ہے, ٹیک اٹ فرام JB اپ ٹو ہائر لیول, وہ ہم NTS پہ لے جا رہے ہیں. اور وہاں کمپیٹنٹ لوگوں کو جو ہے نا موقع ملے گا, بجائے سفارشیوں کے یا پیسے والوں کے, ان کو مل جائے گا. نیکسٹ جو ہم نے کانسنٹریٹ کی ہے ہیلتھ پہ. ہیلتھ میں ابھی ہم نے ریسنٹلی 12 سے 25 تک
ہم نے میزل کمپین چلایا, 35 لاکھ بچوں کو ہم نے جو ہے نا میزلس کے ویکسین کروائے. اور میں نے ورلڈ بینک کو اپنا WHO والے یہاں پہ تھے, یونیسیف والے آئے تھے, میں نے کہا جی آپ غیر جانبدارانہ کمنٹس کریں. اس نے کہا جی جتنے کمپین چلے ہیں پاکستان میں, دس از ون آف دی بیسٹ کمپین, کیونکہ اس میں ہم سب انوالو رہے ہیں. ہیلتھ میں ہم نے ٹرشری ہاسپٹلوں کو ری آرگنائز کیے ہیں. ڈسٹرکٹ ہاسپٹلوں میں ہم نے جو ہے نا گائنیکولوجسٹ, سرجن, اینستھیٹسٹ اور پیڈیاٹیشین بھیجا ہے, چونکہ انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ اور میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ جو ہے نا بلوچستان میں سب سے زیادہ ہے. تو ان کو ہم فوکس کریں گے. اس وقت ہم 20 اپنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹروں میں ہم نے یہ بیسک سہولتیں دی. ورٹیکل پروگرامز کو ہم وہ کر رہے ہیں, کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. جو 9 پریونٹیو ڈیزیز ہیں ان کو فوکس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا ہم نے فرسٹ ٹائم آفٹر 10 ایئرس ہم نے تمام اپنی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی, ٹرشری ہاسپٹل کی جو انسٹرومنٹ تھے وہ ہم نے دے دیے. اینجیوگرافی نہیں ہو رہے تھے, CT اسکیننگ بند تھے, وہ تمام کو ہم نے فنکشن کیا ہے. آئی تھنک دس از آور گریٹ اچیومنٹ کہ ہم لا اینڈ آرڈر, ایجوکیشن, ہیلتھ, اور ہم ابھی جو ہے نا پاورٹی کو ایڈریس کر رہے ہیں آن ایڈریسنگ دی ایگریکلچر, لائف اسٹاک اینڈ فشریز. ہم ٹوٹلی ڈپینڈ کرتے ہیں گورنمنٹ ملازمت پہ. اب گورنمنٹ میں اس وقت بلوچستان کی 190 ارب روپے کا بجٹ ہے, جس میں 160 ارب روپے جو ہے نا وہ تنخواہوں اور رننگ ایکسپینڈیچر پہ چلا جاتا ہے. باقی جو رہ جاتا ہے 40 ارب, تو ہم اس میں اس لیے کہ ہم زیادہ جاب کریٹ نہیں کر سکتے. 4000 سے 4500 ہم جاب کریٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے جو بلوچستان ویژن دیا تھا, بلوچستان فورم جو یہاں ہوا تھا, کہ اگر ہم اپنے صحیح معنوں میں سیکٹرز کو آرگنائز کریں, انڈسٹری, اسمال انڈسٹریز, ایگریکلچر, لائف اسٹاک, مائنز اینڈ فشریز کو, تو شاید جو ہے نا ہم اس بے روزگاری کو ختم کر سکتے ہیں. بلوچستان گورنمنٹ واحد گورنمنٹ ہے. جو ہی میں آیا تو میں نے پاکستان کا سب سے بیسٹ اکانومسٹ تھا کیسر بنگالی کو اپنا کنسلٹنٹ رکھا, اور ہم نے اپنا تمام ویژن دے دیا جو 6 کتابوں پہ مشتمل ہے, کہ ہم کیا کیا بہتری لانا چاہتے ہیں, کیا کیا چاہتے ہیں, ہمارے پرابلم کیا ہیں. چلیں, ابھی تو ہم نے پولیٹیکل سائڈ کی بات کر لی, اب ہم جاننا چاہیں گے آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 بیٹی ہیں, 3 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. اور کوئی پالیٹکس میں آئے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں آئے. میرا دونوں بیٹیوں نے BA کی ہے, ایک لیکچرر ہے BTM میں. اچھا. ایک جاب نہیں کری ہے. اچھا. بڑا بیٹا جو ہے نا زبس سے اس نے BBA ابھی کیے ہیں, ابھی MBA کی تیاری کر رہی ہیں. اچھا. باقی دونوں جو ہے نا FSC اور میٹرک میں پڑھ رہے ہیں. اچھا. کسی کو شوق ہے پالیٹکس میں آنے کا؟ مجھے نہیں لگتا ہے. نہیں لگتا؟ کیوں؟ آپ کا جو دور تھا کیا مشکل تھا جو دیکھتے ہیں؟ لیکن ہماری دور اس لیے مشکل تھا تو یہ تو ابھی آ گئے نا. ہم نے تو تمام جابروں کے خلاف جدوجہد کی ہے. ٹیک اٹ فرام ایوب خان, ضیاء الحق, مشرف. تو مشرف کے زمانے, ضیاء الحق کے زمانے میں تو ہم 4-5 سال جو ہے نا پتہ نہیں, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کہاں سونا ہے کہاں مرنا ہے. تو یہ بڑا ٹف رہا. آپ بھی صحافی رہ چکے ایک زمانے میں؟ نہیں, میں لٹریچر کے ساتھ میرا بڑا روحانی وابستگی ہے. اچھا جی. میں لکھتا بھی ہوں. اچھا جی. اور خاص طور پر لٹریچر میں سمجھتا ہوں کہ وزڈم جو آتا ہے, اس لیے آپ ہمیشہ صحافت کو جو ہے وہ آپ ترجیح دیتے ہیں. میں لکھتا بھی ہوں. میں نے جرنلزم بھی کی ہے 2-2.5 سال. جب میں بے روزگار تھا تو میں نے کوئی اخبار جوائن کی. اچھا جی. تو اس میں رابر میں ہم کام کرتے تھے. اچھا جی. تو آج بھی اگر بے روزگاری رہی تو پھر کوئی اخبار کا سہارا لے لیں گے, جا کے بیٹھ کے اخبار نکالیں گے. مجھے بتائیں کہ اتنی مصروفیات میں اپنے گھر والوں کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر آپ کی داستان آپ کے سامنے رکھوں تو بڑا بھیانک داستان ہے. ہم جاننا چاہیں گے تھوڑا بہت. میں صبح 5 بجے اٹھتا ہوں. ماشاءاللہ. 7 بجے تک فائل ورک کرتا ہوں. فائل ورک. اچھا, میں فائر ورک کرتا ہوں. کسی کو مارتا نہیں, بچاتا ہوں. بچاتے ہیں. تو میرے پاس جو ہے نا میرے سیکریٹریٹ میں 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی جو ہے نا فائل نہیں رکتا ہے. اچھا, ماشاءاللہ. 7 سے پھر 8 بجے تک اخبار پڑھتے ہیں, چائے پیتے ہیں. صحیح. اور 9 بجے میں جا کے اپنے پارٹی کے دوستوں سے ملتا ہوں. صحیح. 10 بجے سے 2 بجے تک میں سرکار کی کام کرتا ہوں. صحیح. بریفنگ ہے, میٹنگز ہیں, پھر اس میں ملاقات نہیں ہے. پھر 2 سے لے کے پھر 8 بجے تک, جسے ہم نے OPD کا نام دیا ہے, پھر وہاں ہر آدمی آ سکتا ہے. اور 8 بجے میں فارغ ہو کے 8 سے 9 بجے جو ہے نا میں بچوں کے ساتھ رہتا ہوں. 10 بجے پھر سو جاتا ہوں. کیا ٹپس دیں گے ایک
पॉलिटिशियन बनने के लिए? देखिए ना, मेरी तो सबसे बड़ी ये है कि पॉलिटिक्स में कमिटमेंट का बहुत रोल होता है। सही। फिर ईमानदारी, सही। फिर बहादुरी। कोई डरपोक आदमी को जो है सियासत नहीं करना चाहिए, नहीं करना चीज़ बुज़दिल को नहीं करना चाहिए। सही। क्या लड़कियों के लिए पॉलिटिक्स में आना अच्छा है? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि नेशनल पार्टी जो है ना, चूँकि एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, इस वक्त बलूचिस्तान में सबसे ऑर्गेनाइज जो है ना, अगर वुमेन विंग है तो नेशनल पार्टी का है। अच्छा। हमारी बिल्कुल यूनिट्स हैं हमारे जो है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे हैं। तो हमारी जो वुमेन विंग है, जिसको डॉक्टर शम्मा है, यास्मीन है, जो दोनों हमारे MP हैं, ताहिरा है, और अब बहुत से लोग आ गए। तो मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के बगैर ये सिस्टम चलेगा ही नहीं। ख़वातीन की पार्टिसिपेशन अपनी हर उसमें जो है ना हमें करनी चाहिए। अदरवाइज़ जो है ना हमारी जो ऑफ द पॉपुलेशन है, जो वो हेल्दी एक्टिविटी से, इकोनॉमिकल एक्टिविटी से दूर है, तो सोसाइटी डेवलप नहीं क्या आपकी मिसेज जो है वो पॉलिटिक्स आपके साथ देती हैं? मेरी मिसेज जो है ना तकरीरें नहीं करती हैं, लेकिन ये है कि वो जब इलेक्शंस होते हैं, जब लोगों के वो होते हैं, मुश्किलात होते हैं, वो मुझसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। प्रोजेक्ट्स क्या हैं जो आपने मज़ीद अपने रखे? मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये है कि नंबर 1 बलूचिस्तान में पीस आए। उसके लिए हमने रिकॉन्सिलिएशंस की जो है ना एक पॉलिसी बना रहे हैं, ताकि हम जाके बलूच मुज़ामतकारों से बात करें। सही। ये नंबर 1 है। ठीक है। नंबर 2 है कि हम बलूचिस्तान के वसाइल जो हैं उनको सही मानों में, जैसे रिकॉर्ड के, उसको सही मानों में हम इस तरह ट्रांसपेरेंटली इसको दे दें लोगों को, इन्वेस्टरों को, जो मुकम्मल तौर पर बलूचिस्तान के और चागी के अवाम के जो है ना मुफाद में हो। मेरा मकसद ही एक ये है कि हम ग्वादर को जो डेवलप होगा पाक चाइना कॉरिडोर के हवाले से, ग्वादर के जो बासी हैं वो उसकी फर्स्ट बेनिफिशरी बन जाए। इसके साथ साथ हम एजुकेशन को मज़ीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं। 2 दिन से कल और परसों जो है ना तमाम प्रोविंसेस के लोग हमने बताया, 2 दिन हम सेमिनार कर रहे हैं। जो हमारा सेक्टर प्लान है, एजुकेशन सेक्टर प्लान, जिसको हमने जो है ना बनाया है मुख्तलिफ डोनरों से, उसको हम चेक आउट कर रहे हैं कि हमारी एजुकेशन में क्या प्लान है। तो एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इनको, और हम अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस दफ़ा जो हमने एक बिल्कुल एक ईमानदार मेरिट पे एक जज को लगाया है, जैसे कोहली को, जो हम बदनाम थे कि जी वहाँ पैसे होता है, सिफारिशें चलती हैं। अगर हमने इस पब्लिक सर्विस कमीशन को मेरिट पे ले गए तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के नौजवानों की हम पे ट्रस्ट बढ़ेगा। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने जैसे, और देखिए ना बलूचिस्तान में अगर हम टूरिज़्म को हमने बेहतर की, हाँ जी, तो ये कि टूरिज़्म, मेरा अपना अंदाज़ ये है कि तेल और डिफेंस के अलावा तीसरे नंबर का सोर्स ऑफ इनकम है दुनिया का। तो अभी हमारी बदकिस्मती है कि हम टूरिज़्म जो है ना इस पिछले 10 सालों में कम हुई। तो आई थिंक कि हम अपनी कोस्ट को, क्वेटा को, ज़ियारत को और बुई को, जो हमारे टूरिस्टिक पॉइंट्स हैं, वो हमारी एक ख्वाहिश है कि इनको डेवलप करें और लोग आएँ, लोग लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि लाइफ अल्लाह ने दिया है एंजॉयमेंट के लिए, मार कुटाई के लिए नहीं है। तो हम एक दूसरे को जो मारते हैं, तो हम जो है ना इंसानियत के ख़िलाफ़ वो अमल करते हैं। तो इट्स माय ड्रीम कि हम आके लोगों को एंटरटेनमेंट दे दें, लोग आ जाएं, हमारे लोगों के बिजनेस बढ़ जाएगा, उनकी पर कैपिटा बढ़ जाएगी। प्लान किया हुआ है अपने हुकूमत में, तो अवाम आपको साथ दे रही है इसमें? देखिए, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की हिस्ट्री में पहला जो है ना एक फुटपाथ का आदमी अवाम से वो चीफ मिनिस्टर बना है। लोगों की मुझ पे बड़े एक्सपेक्टेशन है। मैं उनको हाथ जोड़ता हूँ कि मुझ पे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, क्योंकि मैंने कोई इनकलाब नहीं लाया है। सही। मैं एक कोलेशन को चला रहा हूँ जिसको हर वक्त मैं कहता हूँ सिंगे लर्जान। अच्छा। कोलेशन हर वक्त जो है ना लरसता है पर गिरता नहीं है। सही। तो हमारी, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान का जो कॉमनर है जी, उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंस्पायरेशंस को आगे बढ़ाऊँ। और मैं ये क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि अवाम कितना मेरे साथ है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी सियासी कमिटमेंट है, वो काम नहीं करूँगा जिससे अवाम को नुकसान हो।
چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہے. تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ ہم آپ سے ملیں بلوچستان میں پھر. ٹل دین لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.